زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 111 سخاوت۔ دوسرا حصہ۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں، ماں باپ، بیوی بچوں پر خرچ کیجیے، پھر قریبی رشتہ داروں سے نیکی کا سلوک کیجیے۔ اپنے آپ سے شروع کیجیے، پھر ان افراد کی ضروریات پوری کیجیے جن کے آپ ذمہ دار ہیں۔ یقیناً جن افراد کے خرچ پانی کی ذمہ داری آپ پر ہے انہیں چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں خرچ کرنا اور فضول خرچی کرنے میں فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ پرانے محلے کی پرانی گلی سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو پرانے کپڑے پہنے تنگی کی حالت میں کھنڈر جیسے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھی تھی۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا، تعجب ہے، اتنے بڑے سخی کی بیٹی اور اس حال میں؟ لڑکی کہنے لگی، ہمارے والد کی سخاوت ہی نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دوری اختیار مت کر، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، یعنی اسراف بھی نہ کر کہ ملامت اور حسرت کے ساتھ بیٹھ جائے۔ سخی یقیناً قابل تعریف ہے، لیکن فضول خرچ انسان برائی کے قابل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل خرچ نہ کرنے اور حد سے زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے۔ آپ حریص لالچی نہیں تھے کہ اپنے بارے میں سوچے اور کسی کی پرواہ نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک سے نڈھال ہو کر زمین سے جا لگتا تھا اور بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن مسجد کے قریب لوگوں کے راستے میں بیٹھ گیا۔ ابو بکر گزرے، میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی۔ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے، لیکن وہ آیت کی تفسیر بتا کر چل دیے۔ پھر عمر کا ادھر سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی۔ میں نے ان سے یہ سوچ کر سوال کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے، لیکن وہ بھی آیت کی تفسیر بتا کر چلے گئے۔ ان دنوں صحابہ کرام عام طور پر فاقے کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا۔ پھر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ میرا چہرہ دیکھ کر دل کی بات بھانپ گئے۔ چلتے چلتے فرمایا، ابو ہر۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، آ جاؤ۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ ایک پیالے میں آپ کو تھوڑا سا دودھ نظر آیا۔ دریافت کیا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے کہا، فلاں آدمی یا فلاں خاتون نے تحفہ بھیجا ہے۔ فرمایا، ابو ہر۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ اسباب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خاص شفقت کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس صدقہ آتا تو ان کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے کچھ نہ لیتے۔ تحفہ آتا تو انہیں بھی اس میں شریک کرتے۔ مجھے فکر پڑ گئی۔ میں نے سوچا، اتنا سا دودھ اہل صفہ کے کس کام آئے گا؟ میں ہی یہ دودھ پی لیتا اور جسم میں کچھ طاقت آتی۔ اہل صفہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو حکم دیں گے اور میں ہی انہیں دودھ پیش کروں گا۔ پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہرحال میں گیا اور انہیں بلا لایا۔ وہ آئے، آپ نے اجازت دی اور وہ گھر میں آ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، ابو ہر۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، پیالہ اٹھاؤ اور اہل صفہ کو دو۔ میں باری باری سب کو پلانے لگا۔ سب سیر ہو گئے۔ پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ نے پیالہ ہاتھوں میں اٹھایا، میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابو ہر۔ لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا، اب میں اور تم رہ گئے۔ بالکل صحیح فرمایا رسول اللہ، لو بیٹھو اور پیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، میں نے بیٹھ کر پیا۔ فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ کہتے رہے، اور پیو، یہاں تک کہ میں نے کہا، نہیں، قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اب اس کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا، اچھا مجھے دکھاؤ۔ میں نے پیالہ دیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کا نام لے کر پیالے میں بچا دودھ پی لیا۔ سخاوت کے بھی چند اسرار اور رموز ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کبھی آپ براہ راست کسی پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اس شخص سے
اچھائی کا سلوک کرتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک دن میرا دوست مجھے ملنے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں ٹرافی اور کھلونے تھے۔ ان چیزوں پر میرے خیال میں اس کے چند ہی روپے خرچ ہوئے ہوں گے۔ اس نے تھیلا میرے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ بچوں کے لیے لایا تھا۔ بچے یہ چیزیں پا کر بہت خوش ہوئے اور انہیں خوش دیکھ کر میں بھی یقیناً خوش ہوا۔ اسلاف میں ایک عالم گزرے ہیں جو غریب تھے، ان کے شاگرد وقتاً فوقتاً انہیں تحفے دیتے رہتے تھے۔ یہ تحفے زیادہ تر کھجور یا آٹے کی شکل میں ہوتے تھے۔ تحفہ جب تک باقی رہتا، شیخ تحفہ دینے والے کا اکرام کرتے اور اس کی طرف متوجہ رہتے۔ تحفہ ختم ہو جاتا، وہ اپنے پرانے رویے پر واپس آ جاتے۔ ایک شاگرد نے سوچا کہ شیخ کو کوئی ایسی چیز تحفے میں دینی چاہیے جو کم قیمت ہو اور دیر تک باقی رہے۔ اس نے نمک کا تھیلا شیخ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ 2 ایسی چیزیں بتائیں جو دوست کو تحفے میں دی جا سکتی ہوں، تو میں کہوں گا قیمتی اور عمدہ عطر اور دیوار کی گھڑی۔ ان دونوں میں سے بھی تحفے کے طور پر دینے کے لیے میرا پہلا انتخاب دیوار کی گھڑی ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دیر تک باقی رہتی ہے اور تحفہ دینے والے کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ اس کی قیمت بھی عموماً مناسب ہی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ایک شاگرد کو دیوار کی گھڑی تحفے میں دی تھی۔ وہ کالج سے فراغت پا گیا اور کئی سال گزر گئے۔ میں ایک شہر لیکچر دینے کے لیے گیا تو وہ میرے لیکچر میں حاضر ہوا اور مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں نے مہمان خانے میں قدم رکھا تو اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرے پاس سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ایک بات رہ گئی کہ اس گھڑی کی قیمت اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کی معنوی قیمت کہیں زیادہ تھی۔ خلاصہ یہ ہے، لوگوں کے دل جیتنے کے چند موقع ہوتے ہیں جو بار بار نہیں آتے۔